اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد الفصل الرابع واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجہات۔ چھوٹی سی فصل ہے یہ، چوتھی فصل، جس کا کلیم یہ ہے کہ واجب الوجود بالذات ہر لحاظ سے واجب الوجود ہے۔ دیکھیں واجب الوجود کی دو قسمیں ہیں، ایک چیز واجب ہوتی ہے، واجب الوجود ہوتی ہے، لیکن واجب الوجود بالغیر ہوتی ہے، اور ایک ہے واجب الوجود بالذات۔ واجب الوجود بالغیر یعنی جس کا وجود غیر نے عطا کیا ہو۔ کیسے؟ آگ کی موجودگی میں آگ سے اٹھنے والی حرارت کا پایا جانا واجب۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آگ ایگزسٹ کرتی ہو اور اس کی ہیٹ ایگزسٹ نہ کرتی ہو۔ ایسنشیلی وجوبی طور پر حرارت ہوگی جب آگ ہوگی، نور اور لائٹ اور روشنی ہوگی جب آگ ہوگی۔ تو حرارت ایسنشیلی ایگزسٹ کرتی ہے وجوباً، واجب الوجود ہے، کب؟ بالذات نہیں ہے۔ اس وقت واجب الوجود ہے جب آگ ایگزسٹ کرتی ہو، آگ موجود ہو تو۔ پس حرارت بھی یا معلول علت تامہ کے ہوتے ہوئے واجب الوجود ہوتا ہے، لیکن واجب الوجود بالغیر ہوتا ہے، واجب الوجود بالذات نہیں ہو سکتا۔ واجب الوجود بالغیر میں یہ ممکن ہے کہ اس میں کچھ کمالات نہ پائے جاتے ہوں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر آگ اگر لائٹ کی روشنی کی علت ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ روشنی ناقص ہو۔ مثال کے طور پہ یہ 10 واٹس کی روشنی ہو، 20 کی نہ ہو، 100 کی نہ ہو، اس سے زیادہ کی نہ ہو، یا یہ روشنی تو ہو لیکن یہ روشنی اس میں ہیٹ نہ ہو، کول لائٹ ہو، کول لائٹس جیسے اب آ گئی، روشنی ہو لیکن اس میں اگر ہم حرارت کو ایک کمال لے لیں تو لائٹ کے ساتھ حرارت کا ہونا یہ ایک کمال ہے، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ لائٹ ہو یا اس میں کمال کی نورانیت نہ ہو، ضیاء نہ ہو، یا کچھ اور کمالات نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ پس واجب الوجود بالغیر میں یہ ممکن ہے، اٹ از پاسبل کہ اس میں کچھ امکانی جہات کا کیا مطلب ہے؟ کچھ کمالات میں اس میں نہ پائے جاتے ہوں، تو ان کمالات کے حصول میں یہ واجب الوجود کیا ہوگا؟ غیر کا محتاج ہوگا۔ خداوند تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ کو وجود دے دیا، جب تک مشیت پروردگار ہے نا، اور خالق ہے اور اس کی یہ مرضی اور منشا ہے کہ حسنین ایگزسٹ کرے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایگزسٹ نہ کروں، میں واجب الوجود ہوں، لیکن میں واجب الوجود بالغیر ہوں، بالذات نہیں ہوں، کیونکہ بالذات ہوتا تو کبھی میں نہ مرتا اور کبھی میں معدوم نہ ہوتا، میں تو آدم سے بھی پہلے سے ہوتا، میں یہی چاہتا، اور قیامت اور قیامت کے بعد الی الابد خالدین، خالد ہو جاتا میں، لیکن نہیں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، مگر یہ کہ میرا خلود بھی اگر ہوگا تو وہ بالغیر ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت کے صدقے میں ہوگا۔
ہم ایک لمحہ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ خدا نے تبارک تعالیٰ نے مجھے وجود عطا کر دیا لیکن علم نہیں دیا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. علم نہیں تھا میرے اندر، توانائی اور طاقت نہیں تھی. تو خدا نے تبارک تعالیٰ نے یہ جہات نقص رکھ دی اور ان میں پھر غیر کا محتاج. وہ عالم، وہ استاد، وہ معلم، وہ کتاب، وہ تعلیمی ادارہ جن کا میں محتاج ہوں اس اپنے نقص کو برطرف کرنے کے لیے. واجب الوجود ہوں لیکن واجب الوجود من جمیع الجہات نہیں ہوں. من جہت العلم ناقص، من جہت القدرت ناقص، من جہت الجسد والجسامہ ناقص. کیا کیا نقص ہیں جو یہاں پر موجود ہیں. لیکن جو واجب الوجود بالذات ہے اسے واجب الوجود من جمیع الجہات ہونا اس کا ضروری ہے. یہ ہے کلیم، یعنی اس میں کوئی بھی نقص نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر اس میں کوئی واجب الوجود من جمیع الجہات نہ ہو، مثال کے طور پہ علم اس میں آ سکتا ہو لیکن ابھی نہ ہو، اور اس کی ذات علم کا تقاضا نہ کرتی ہو، اس کی ذات قدرت کا تقاضا نہ کرتی ہو، اپنی حیات میں غیر کا محتاج ہو، اس کی ذات حیات کا تقاضا نہ کرتی ہو وغیرہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی ذات کا وہ حصہ یا وہ کمال جو اس میں نہیں ہے، اس میں وجود و عدم دونوں مساوی ہوں گے کہ وہ کمال پایا بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی پایا جا سکتا. اچھا جی، جب اس میں ایک کمال پایا بھی جا سکتا ہے یا نہیں پایا جا سکتا تو اس کا مطلب ہے اس وقت اس کی ذات یہ کمال کی فاقد ہے. ذات اس کی تقاضا نہیں کرتی کمال کا، غیر کی محتاج ہے. جو غیر کا محتاج ہو وہ واجب الوجود نہیں ہوتا. کیوں؟ ظاہر ہے اس کی اگر ذات تقاضا کرتی تو وہ پہلے سے موجود ہے. اگر ذات اس کی تقاضا کرتی علم کا تو موجود ہے، پھر اس کو عالم بھی ہونا چاہیے تھا. اگر ذات تقاضا کرتی کس کا؟ قدرت کا، تو قدیر اور قادر بھی ہونا چاہیے تھا. اگر ذات تقاضا کرتی بساطت کا تو بسیط بھی ہونا چاہیے تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات اگر تقاضا نہیں کرتی تو کیا ہے؟ غیر کا محتاج ہے. غیر کا محتاج واجب الوجود من جمیع الجہات نہیں ہوتا. واجب الوجود من جمیع الجہات نہیں ہوتا. غیر کا محتاج جب ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ ممکن ہو گیا، اس کی ذات میں امکان آ جائے گا. خلاصہ اس میں اگر کوئی ایک جہت امکانی پائی جاتی ہو تو یہ اس کے وجوب بالذات کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ منافات رکھتی ہے. اچھا، ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ آپ نے جو مثالیں دیں اس میں مثلا روشنی، نور یا ہمارا وجود، ہم بھی تو واجب الوجود ہیں. واجب الوجود ہوتے ہوئے ہمارے اندر عدمی جہات موجود ہیں. میں تھا، علم نہیں تھا، میں تھا، قدرت نہیں تھی. تو جواب یہ ہے کہ دیکھیں بات واجب الوجود کی نہیں ہو رہی، واجب الوجود بالذات کی بات ہو رہی ہے. جو مثالیں آپ نے دیں وہ واجب ہے. نور واجب تھا روشنی کے آگ کے ہوتے ہوئے، حرارت واجب تھی آگ کے ہوتے ہوئے، لیکن کون سی واجب تھی؟ واجب بالغیر تھی. واجب بالغیر میں ہماری بحث نہیں ہے. واجب بالغیر ہم نے بھی کہا کہ وہ واجب الوجود من جمیع الجہات نہیں ہوتا. بات کس میں؟ واجب الوجود بالذات میں. جو واجب الوجود بالذات ہے وہ واجب الوجود من جمیع الجہات بھی ہے. وگرنہ کیا ہو جائے گا؟ وہ واجب الوجود بالذات نہیں رہے گا بلکہ کیا ہو جائے گا؟ ممکن الوجود ہو جائے گا. خوب، الفصل الرابع، چوتھی فصل، واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجہات. جو واجب الوجود بالذات ہے وہ جمیع جہات سے واجب الوجود ہوتا ہے. کیوں؟ اذ لو کان غیر واجب بالنسبت الی شیء من الکمالات التي تمکن له بالامکان العام.
کانا ذا جہت امکانیت بالنسبت الیہ، اگر واجب الوجود بالذات لو کان غیر واجب، واجب نہ ہو، غیر واجب ہو، کس کی نسبت؟ بالنسبت الی شیء من الکمالات، وہ کمالات جو اس کے لیے بالامکان العام ممکن تھے، ان میں سے کوئی کمال اس کا پایا جانا واجب نہ ہو، جیسے علم کا، قدرت کا، حیات کا، وحدت کا، بساطت کا، یہ جو کمالات ہیں، یہ ان میں کوئی ایک کمال واجب نہ ہو اس میں پایا جانا، اذ لو کان غیر واجب بالنسبت الی شیء من الکمالات التی تمکن له بالامکان العام، تو کان ذا جہت امکانیت بالنسبت الیہ، تو یہ واجب الوجود اس کی نسبت کیا ہوگا؟ امکان ہوگا، اس میں امکانی جہت پائی جاتی ہوگی، فکان خالیا فی ذاتہ عنہ، میں اس کمال سے خالی ہے، متساویتا نسبتہ الی وجودہ و عدمہ، اس کی نسبت اس کمال کے وجود اور عدم کی طرف مساوی ہوگی۔ مثلا قدرت، اس کا قادر ہونا اور قادر نہ ہونا، اس کی ذات کی نسبت قدرت اور عدم کی طرف متساوی ہوگی۔ وَمَعْنَاهُ، یہ متساوی نسبت ہونے کا معنی کیا ہے؟ تقید ذاتہ بجہت عدمیہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی ذات میں علم نہیں ہے، عدم العلم، علم کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، تو عدم العلم اس کی ذات میں مقید ہے، قید ہے، مقید ہوگی ایک عدمی جہت سے۔ وَقَدْ عَرَفْتَ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ اسْتِحَالَتُ، سابقہ فصل میں آپ اس کا استحالہ پڑھ چکے، پچھلی فصل میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ قد تبین، میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ وَقَدْ تَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّ الْوُجُوبَ بِذَاتِهِ وَصْفٌ مُنْتَزَعٌ مِنْ حَقِّ وُجُودِ الْوَاجِبِ، اگلا جملہ کیا تھا؟ کاشف عن کون وجودہ بحتاً فی غایت الشدت غیر مشتملا علی جہت عدمیہ، وجوب بذات کیا ہوتا ہے؟ جس میں کوئی بھی جہت عدمی نہ پائی جاتی ہو، اور اگر واجب الوجود من جمیع الجہات واجب نہ ہو تو اس میں جہت عدمی پائی جائے گی، تو اس کا مطلب ہے واجب الوجود بذات نہیں ہوگا، پھر جسے آپ نے واجب الوجود بذات فرض کیا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ واجب الوجود بالغیر ہو جائے گا۔ الفصل الخامس فی ان الشیء ما لم یجب لم یوجد وبطلان القول بالاولویہ، اس فصل کا عنوان اور ٹائٹل یہ ہے کہ ایک شے جب تک واجب نہ ہو جائے پائی نہیں جاتی، جتنی بھی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں وہ سرحد وجوب پر پہنچی ہیں تو ایگزسٹ کرتی ہیں، وجوب وجود۔ کوئی بھی ایسی چیز کائنات میں ایگزسٹ نہیں کرتی جس کا وجود وجوب کی حد تک نہ پہنچ گیا ہو، ایگزسٹنس اس کے لیے ایسنشیل نہ ہو گئی ہو، ایسی کوئی چیز کائنات میں وجود نہیں رکھتی۔ بنابراین کائنات کی آل ایگزسٹنگ تھنگز ایک لحاظ سے واجب الوجود ہے، سب واجب الوجود۔ ہاں اگر کوئی فرق ہے تو وہ کیا ہے؟ واجب الوجود بذات نہیں ہے کائنات کی ایگزسٹنگ تھنگز سب، لیکن واجب الوجود ہیں، شے جب تک وجوب کی حد تک نہ پہنچ جائے وجود نہیں پاتی۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں وجود پانے کے لیے اولویت کافی ہے، بعض نے کہا پریارٹی کافی ہے وجود پانے کے لیے، وہ جو مساوی تھی نا نسبت وجود اور عدم کی طرف، اس سے جو ہی ایک ماہیت ترجیح پا لیتی ہے وجود کی، مثال کے طور پر آگ موجود ہے، آگ موجود ہے، لکڑی بھی موجود ہے، آگ کے ہوتے ہوئے لکڑی کا جلنا ترجیح رکھتا ہے کس کی نسبت؟ کہ صرف لکڑی ہو آگ نہ ہو، لکڑی ہو آگ نہ ہو، تو یہاں لکڑی کا جلنا اور نہ جلنا دونوں مساوی، جلانے والی دیا سے لائی آگ نہ ہو تو لکڑی کا جلنا اور نہ جلنا دونوں کی طرف اس کی نسبت احراق و عدم احراق کی طرف مساوی ہے، ٹھیک ہے۔ آگ جل گئی، وہاں پہ ایک چولہے میں آگ جل گئی یا ماچس ایک جگہ آ گئی موجود ہو گئی،
تو بعض کہتے ہیں کہ اس لکڑی کے جلنے کے لیے چونکہ ماچس آ گئی ہے اور اب اس کا جلنا پریورٹی پر آ گیا ہے، اولویت میں آ گیا ہے، نہ جلنے سے جلنے کے قریب ہو گیا ہے، تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ جل جائے. نہیں، اس فصل کا ادعا ہے کہ نہیں، اولویت کافی نہیں ہے وجود پانے کے لیے، وجوب ضروری ہے. وجوب ضروری ہے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ماچس یا فلاں چولہے میں جلتی ہوئی آگ اس لکڑی کے جلنے کے لیے اگرچہ اولویت آ جاتی ہے کہ جلے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. علت کو علت تامہ ہونا چاہیے. کیا مطلب یہ ہے کہ لکڑی خشک ہونی چاہیے، آکسیجن بے اندازے کافی موجود ہو جو جلنے کے عمل میں درکار ہے، آگ اور لکڑی کے درمیان فاصلہ مکانی ختم ہو جائے، آگ میں ڈال دیا جائے لکڑی کو اور لکڑی خشک ہو، آکسیجن موجود ہو، تو اب چونکہ علت تامہ ہے، اب اس کا جلنا واجب ہو گیا، اب یہ جلے گی. اولویت کافی نہیں ہے. الشیء ما لم یجب. اچھا، وجود میں بھی اسی طرح، مثال کے طور پر خداوند تبارک تعالی علت موجود اور ایک انسان اس کا وجود پانا ممکن تھا، تو یہی خدا کا وجود اس کے وجود پانے کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ ابھی خدا نے یہ چاہا ہی نہیں ہے کہ یہ پیدا ہو، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ 4 صدیاں بعد پیدا ہو. تو علت تامہ نہیں ہے، واجب نہیں ہوا، مشیت پروردگار ابھی تک فعلی نہیں ہوئی. اور خدا نے یہ نظام اسباب رکھا ہے، اور خدا نے یہ چاہا ہے کہ یہ جو ہے مثلا 18 واسطوں کے بعد، 18 صلبوں کے بعد یہ بندہ جو ہے نا، یہ بچہ اس دنیا میں آنا چاہیے. جب تک یہ اسلاب نہ آ جائیں، جب تک یہ اجداد نہ آ جائیں، یہ بچہ پیدا نہیں ہوگا. ہاں، جب 18واں صلب آ جائے گا اور مشیت پروردگار بھی ہوگی، خدا چاہے گا کہ رحم بھی ہے، صلب بھی ہے، مشیت پروردگار بھی ہے، ازدواج بھی ہے، لقاح بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اب اس بچے کے نطفے کا منعقد ہونا واجب ہے. اب یہ پایا جائے گا چونکہ وجوب کی حد تک پہنچ گیا ہے اس کا وجود پانا. تو یہی ہے کہ جب تک بھی کوئی چیز واجب نہ ہو جائے، یعنی کیا؟ یعنی اس کی علت تامہ اور کمپلیٹ کاز مہیا نہ ہو جائے تو وجود نہیں پاتی. فقط رجحان اولویت کسی چیز کے تحقق میں کافی نہیں ہے، حتیٰ کہ 17واں جد بھی آ چکا، 17ویں پشت بھی آ چکی، لیکن ابھی بھی 18ویں جب تک نہیں آئی تو اس بچے کا نطفہ منعقد نہیں ہوگا. یہ اس بحث کا جو ہے نا، اس فصل کا مدعا ہے. عبارت میں دیکھتے ہیں، کوئی بات رہے گی تو وہ بیان کر دیں گے. الفصل الخامس، 5ویں فصل، فی ان الشیء ما لم یجب لم یوجد، کہ جب تک کوئی شے واجب نہ ہو جائے وجود نہیں پاتی. وبطلان القول بالاولویہ، اور یہ فاصل کس چیز کے بیان میں ہے کہ اولویت کا قول باطل ہے. لا ریب ان الممکن الذی یتساوی نسبت الى الوجود والعدم عقلا، اس میں شک نہیں ہے کہ وہ ممکن الذی یتساوی نسبته الى الوجود والعدم عقلا، جس کی عقلی طور پر ریشنلی وجود اور عدم کی طرف نسبت مساوی ہو، تو یتوقف وجوده علی شیء، اس کا وجود ایک ایسی چیز پر موقوف ہوتا ہے کہ یسمى علتا، جسے کیا کہتے ہیں؟ علت. وعدمه يتوقف وجود على شيء يسمى علة وعدمه على عدمها، یعنی يتوقف عدمه على عدم شيء يسمى علة، اس چیز کا وجود علت کے وجود پر اور اس کا عدم علت کے عدم پر موقوف ہوتا ہے. وهل يتوقف وجود الممكن على أن يوجب العلة وجوده وهو الوجوب بالغير، او انه يوجد بالخروج عن حد الاستواء وان لم يصل الى حد الوجوب. یہاں ایک سوال، ایک کوسچن ریز کر رہے ہیں، ایک سوال اٹھا رہے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ آیا ممکن کا وجود، وہ چیز جو بذات ممکن تھی،
اس کا وجود یتوقف علی ان یوجب العلت وجودہ، آیا موقوف ہے اس بات پر کہ اس کی علت اس کے وجود کو واجب قرار دے دے. علت کہے کہ دیکھو اب تمہارے لیے واجب ہو گیا ہے وجود پانا. میں آگ ہوں، میں جل رہی ہوں، آکسیجن موجود ہے، تم لکڑی ہو، تم خشک ہو، میرے اندر ڈال دیا گیا تجھے، اب تیرا جلنا واجب ہے. آیا علت اس کے وجود کو واجب قرار دے دے تو تب وہ ممکن الوجود وجود پاتا ہے. اس وجوب کو البتہ کیا کہتے ہیں؟ وَهُوَ الْوُجُوبَ بِالْغَيْرِ. یہ جو وجوب آیا نا وجود کا، یہ بالغیر آیا، علت کی وجہ سے ہے. ایک تو شک یہ آیا ایسا ہے، او انہ یوجد یا نہیں ممکن کا وجود پا لیتا ہے، ممکن الوجود وجود پا لیتا ہے بالخروج عن حد الاستواء. یہی کہ بس آگ مہیا ہو گئی، دیا سلائی آ گئی، ماچس آ گئی، تو کیا اس سے بھی آگ لگ جائے گی لکڑی کو؟ او انہ یوجد بالخروج عن حد الاستواء. خدا ہے اور پہلا جد بھی ہے. ابھی 18ویں نے مثال کے طور پر 10 سال 1 صدی بعد 10 صدیاں بعد آنا ہے، تو ابھی سے یہ بچہ پیدا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے. او انہ یوجد، یا یہ ممکن الوجود موجود ہو جائے گا، وجود پا جائے گا بالخروج عن حد الاستواء. حد استواء سے نکل آیا ہے کیونکہ اس کا جد پیدا ہو چکے، حد استواء سے نکل آیا. اب چونکہ وجود پانا اس کا کیا ہو گیا؟ اولویت پا گیا. وَإِن لَمْ يَصِلْ إِلَى حَدِّ الْوُجُوبِ، لیکن ابھی حد وجوب تک نہیں پہنچا. تو یہ ایک سوال ہے. وَقَذَا الْقَوْلُ فِي جَانِبِ الْعَدَمِ، اس طرح عدم کی طرف بھی قول ہے کہ آیا ایک چیز کے معدوم ہونے کے لیے اس کی علت کا معدوم ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ علت پائی جاتی ہو اور پھر بھی اس کا معدوم ہونا واجب ہے. علت کے ہوتے ہوئے بھی، علت تامہ کے ہوتے ہوئے بھی مثال کے طور پہ ایک چیز معدوم ہو سکتی ہے. اس سوال یہی ہے، ابھی ہے یا نہیں کا جواب آگے دیں گے. تو یہ جو دوسری شک ہے نا سوال کی، پہلی تو تھی کہ حال یتوقف، دوسری تھی او انہ یوجد بالخروج عن حد الاستواء. تو یہ دوسری جو شک ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْأَوْلَوِيَّةِ. اس کو اولویت کہتے ہیں. پہلی کو علیت تامہ کہتے ہیں، دوسری کو اولویت کہتے ہیں. وَقَدْ قَسَّمُوهَا إِلَى الْأَوْلَوِيَّةِ الذَّاتِيَّةِ وَهِيَ الَّتِي يَقْتَضِيهَا ذَاتُ الْمُمْكِنِ وَمَاهِيَّتُهُ وَغَيْرُ الذَّاتِيَّةِ وَهِيَ خِلَافُهَا. وقسم كل منهما الى کافیت بتحقق الممکن وغیر کافیت. خب اولویت کی آگے ایک تقسیم بھی کی گئی ہے. اولویت کو کہتے ہیں اولویت ذاتیہ ہوگی یا اولویت غیر ذاتیہ ہوگی. اولویت ذاتیہ کیا ہے؟ اولویت ذاتیہ یہ ہے کہ ممکن کی ماہیت، اس کی ذات ایک چیز کا تقاضا کرتی ہوں. مثلا لکڑی خشک کا تقاضا ہے جلے، اس کی ذات میں جلنے کی طرف تمایل ہے. ہاں جی. اس کے برعکس مثلا تر اجسام، گیلے اجسام، ان کی ذات میں جلنے کی طرف کوئی تقاضا نہیں ہے. پیٹرول کی ذات میں ایک تمایل ہے کہ مجھے آگ لگے، جلنا اس کی وہ فلیمیبل ہے بالذات. جب تک دیا سلائی نہیں، آگ نہیں اس کے ساتھ پاس جو ہے نا روشن کی گئی تو یہ جلے گا نہیں، لیکن اس کی ذات میں یہ تمایل ہے. اس اولویت کو کہتے ہیں اولویت ذاتیہ. اس کے مقابلے اولویت غیر ذاتیہ، مثال کے طور پہ کوئی ایسا وجود فرض کر لیں کہ جس کو آگ لگ سکتی ہو، نہ بھی لگ سکتی ہو، لیکن اس کی ذات آپس میں، مثلا پتھر کو آگ ایک خاص ٹیمپریچر پہ جا کے لگ سکتی ہے، ہاں مثال کے طور پہ، لیکن پتھر کی ذات میں جلنے کی طرف تمایل نہیں ہے، مگر یہ کہ آپ اس کو ایسے اسباب اور ایسا مواد اس کے پاس کیمیاوی اکٹھا کر دیں کہ اب اس پتھر کو بھی آگ لگ جائے. ٹھیک ہے. تو یہاں اولویت ہو سکتا ہو کب؟ جب سارے اسباب میں سے کچھ اسباب مہیا ہو گئے ہوں تو وہاں اولویت آ جائے گی، لیکن اولویت غیر ذاتیہ ہوگی. پیٹرول میں جلنے کی اولویت ذاتیہ ہے.
پہلی تو یہ تقسیم ہو گئی. تو اولویت کو تقسیم کرتے ہیں دو قسموں میں. وقد قسموها الى الاولویت الذاتیہ. اولویت ذاتیہ کیا ہوتی ہے؟ وہی التي یقتضیها ذات الممکن وماہیتہ. ممکن کی ذات اور اس کی ماہیت اس کا تقاضا کرتی ہے. وغیر الذاتیہ اور اولویت غیر ذاتیہ وہ خلاف ہوا جو اس کے خلاف ہے، یعنی ذات تقاضا نہیں کرتی. آگے پھر ہر ایک اولویت ذاتیہ اور غیر ذاتیہ کس میں؟ وقسم كل منهما الى کافیۃ فی تحقق الممکن. کہ آیا وہ ممکن کے تحقق میں کافی ہے وغیر و کافیہ یا غیر کافی ہے. یہ آگے دو اور قسمیں ہو گئیں. تو یہاں پر اولویہ والا اولویت باقسامھا باطلہ فرماتے اولویت تمام اپنے اقسام کے ساتھ باطل ہے. آگے اولویت کی ایک ایک قسم کے بطلان کو ثابت کریں گے، اور نتیجتاً جب اولویت باطل ہو جائے گی کسی چیز کے وجود پانے میں اولویت کافی نہیں ہے، تو پھر کیا ضروری ہوگا کہ علت تامہ ہو. علت اس کے وجود کو واجب قرار دے دے، اور یہ چیز اس کا وجوب کی حد تک پہنچ جائے تو پھر وہ چیز تحقق پاتی ہے. یہ اس فصل کا نتیجہ ہوگا. لیکن چونکہ وقت کم ہے تو باقی ماندہ مطالب اور عبارت انشاءاللہ اگلے سبق میں. وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ بیت الاطہار علیہ السلام.